اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ایران کا؟ کیا یہ ہے کہ ان کے جو اسپرچول لیڈر ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ مطلب وہ تو بائی آل مینز وہ سب سے سپریم کمانڈر ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانا، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارا لاس آف لائف بہت ہائی لیول کا ہو چکا ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے اسرائیل کی اب یہ کوشش ہوگی، چونکہ وہ مطلب ظاہر ہے اگر وہ مورال کو ہٹ کرنا چاہے گا، توڑنا چاہے گا، تو وہ چاہے گا کہ خدا نہ خواستہ ایسی کسی بڑی شخصیت کو نشانہ بنایا جائے. یہ اس وقت آپ کو لگتا ہے سب سے بڑا چیلنجز میں سے ایک ہوگا ایران کے، کہ اپنے رہبر کی سید علی خامنہئی صاحب کی حفاظت کو یقینی بنائے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت اوور آل ڈیفینس جو ہے ایران کے لیے، وہ ڈیفینس ان کے لیڈرز کا، وہ ڈیفینس ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز کا، اور پھر جس طرح آپ نے بھی بالکل صحیح نشاندہی کی، نیشنل مورال، نیشنل یونٹی، یکجہتی، وہ ساری چیزوں کو ایران کو محفوظ رکھنا ہوگا. لیکن دیکھیں، ایران ایک ملک نہیں ہے، ایک سویلائزیشن ہے. اٹ ریپرزینٹس اے سویلائزیشن. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے عوام میں جو جرأت ہے، جو حوصلہ ہے، وہ ہم نے کتنے ڈیکیڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو نشانہ بنایا گیا مغرب نے، اور سینکشنز لگائے، امبارگوز لگائے، اکنامک پین ان پہ انفلکٹ کی، مگر تب بھی ایرانین جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی قوت ہے ٹو ریزسٹ، وہ کبھی ڈم نہیں ہوئی. صحیح ہے. اور یہ اس میں بس ٹورڈز اینڈ یہ بتائیے گا، کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ بھئی اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج کریں، یہ تو کوئی راز ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو کھل کر اتنی چیزیں کر چکے ہیں رجیم چینج کرنے کے لیے. وہ اپنی پشتو سروس کھولتے ہیں اپنے ریڈیو چینلز کی، وہاں پہ اپنی عوام کو بتاتے ہیں. ایران کی عوام کو امریکہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہم آپ کے کتنے خیر خواہ ہیں، دیکھو یہ لوگ کتنے برے، آپ ان سے جان چھوڑاؤ. کبھی تہران یونیورسٹی کے باہر مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا سرا کہیں اور سے نکلتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. ابھی نیتن یاہو نے ابھی بھی اپنی آخری اسپیچ میں بھی یہی تاثر دیا کہ ہم تو ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ گرو کریں. وہ تو ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرو انقلاب رجیم کے بجائے یہ اینٹی انقلاب رجیم آ جائے، پرو امریکن رجیم آ جائے. اس میں کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جو ریسنٹ ویو آف اٹیکس ہے، اس سے اسرائیل یہ حاصل کر پائے گا، اینڈ اٹ از میٹر آف اے فیو ڈیز اونلی. یو ول بی سرپرائزڈ اف دیٹ ہیپنز. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام ہوگا یہ کر دینا؟ یہ تو کب سے کہہ رہے ہیں، کب سے چاہتے ہیں. امریکہ کب سے کہہ رہے ہیں رجیم چینج چاہیے ہمیں. لیکن جہاں جہاں امریکہ نے کوشش کی رجیم چینج کی، وہاں کامیاب تو نہیں کوئی خاص ہوئے وہ. تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنا آسان ہے یہ کہہ دینا. دیکھیں، یہ بھی آپ اس کو ایک دس از پارٹ آف سائیکولوجیکل وارفیئر. یہ ایک سائے آف کا طریقہ ہے کہ آپ بار بار کہیں کہ جی رجیم چینج ہونے لگی ہے، رجیم چینج کر سکتے ہیں ہم، بہت ہی کمزور ہے رجیم. تو یہ آئی تھنک دیٹس ہاؤ وی شوڈ سی اٹ، کہ اٹس پارٹ آف سائے وار. مگر اتنا آسان نہیں ہے یہ کرنا. کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے یہ، لیکن اس پہ کامیاب تو کبھی نہیں ہوئے. اب آخر میں یہ جو ظاہر سی بات ہے، مطلب اس کا جب تجزیہ کریں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہرحال ایک طرف وہ ملک ہے بھائی کہ جس کے پاس ٹیکنالوجی کی انتہا، سپر پاور کی رضامندی، آشیرواد، تمام ممالک اس کے ساتھ ہیں. ایک طرف وہ ملک ہے جو کہ آئسولیشن میں، جس کو پابندیاں کر کر کے مارا ہوا ہے، جس کو سالوں سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے. آج بھی جو ہے وہ اس کی جتنے بھی آس پاس بھی جتنی سپورٹ تھی، اس سب کو ایک ایک کر کے مار کے پھر اس پر آئے. اس سب کے بعد ریگارڈلیس کے فائنل رزلٹ کیا آتا ہے سب کا، جتنا ہو چکا ہے کہ تل ابیب کے آسمان پہ جو ہے وہ راکٹ لہرا رہے ہیں، برس رہے ہیں، کچھ گر رہے ہیں، کچھ ملٹری ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کر رہے ہیں. یہ اٹ سیلف بہت کچھ ہے جو کہ ایران نے آلریڈی اچیو کر لیا ہے. اور اگر دونوں کا یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھیں کہ دونوں پچھلے کچھ سالوں سے کس کیفیت میں گزرے ہیں، ایک کتنا تگڑا ہوتا چلا گیا اور دوسرے کو کتنا گھسیٹا ہے پوری دنیا نے، سائڈ لائن کیا ہے، تو اس کے بعد آلریڈی اب تک جو اچیو کر لیا ہے وہ بھی بہت ہے ایران نے جو کیا ہے. دیکھیں، امریکہ نے جو چیز انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے، 70 سال سے آپ کہہ لیں، 100 سال سے بے شک، وہ یہ ہے کہ اور ملکوں میں جو نیشنلزم ہوتی ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، چاہے وہ ویتنام ہو، چاہے افغانستان ہو. اسی لیے امریکہ جنگیں ہارا ہے ود آل اٹس ٹیکنالوجی، اسٹرینتھ اینڈ پاور. مجھے صرف بتا دیں کہ کون سی جنگ جیتے ہیں یہ لوگ. کوئی جنگ نہیں جیتے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نیشنلزم کی طاقت کیا ہوتی ہے، کہ آپ لوگوں پہ اور کسی اور ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اپنی ول کو مسلط کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ ملیحہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت.